مجید کی سورہ نساء 5ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث اور وراثت کے متعلق ایک حتمی حکم ارشاد فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اللہ نے مردوں کے لیے بھی ایک مخصوص حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو یا دونوں والدین فوت ہو جائیں یا قریبی رشتہ دار فوت ہو، خونی رشتہ دار، بیٹا فوت ہوتا ہے، بیوی فوت ہوتی ہے، بھائی فوت ہوتا ہے، تو اس کے مال میں سے مردوں کے لیے اللہ نے ایک مخصوص حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ فرمایا عورتوں کے لیے بھی اللہ نے ایک مخصوص حصہ متعین اور مقرر کر رکھا ہے۔ عورت کے بھی والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں فوت ہوں، عورت کو حصہ ملتا ہے، والاقربون، اور اس کے قریبی رشتہ دار، خاوند فوت ہوتا ہے یا بھائی فوت ہوتا ہے یا اس کا کوئی بیٹا فوت ہوتا ہے، اس کے مال اور وراثت میں سے بھی عورت کو مخصوص حصہ ملتا ہے، اور یہ دونوں کے حصے اللہ کی طرف سے متعین اور مقرر ہیں۔ وراثت کے حصے متعین اور مقرر کرنے میں کسی عالم اور مفتی کو اختیار نہیں، کسی ولی اور کسی بزرگ کو اختیار نہیں۔ یہ وراثت کا حصہ متعین اور مقرر کرنے میں کسی صحابی کو اختیار نہیں، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ وراثت کے حصے متعین اور مقرر کرنے میں خالصتاً صرف اور صرف ایک اللہ کو حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا حصہ متعین کیا، عورتوں کا حصہ متعین کیا۔ مردوں میں سے کوئی باپ ہے، اس کا حصہ متعین ہے، بیٹا ہے، اس کا حصہ متعین ہے، خاوند ہے، اس کا حصہ متعین ہے، بھائی ہے، اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے۔ عورتوں میں سے کوئی بیوی ہے، اس کا حصہ متعین ہے، اولاد ہے خاوند کی تب بھی حصہ متعین، اولاد نہیں ہے تب بھی بیوی کا حصہ متعین ہے، بیٹی ہے اس کا حصہ متعین ہے، ماں ہے اس کا حصہ متعین ہے، بہن ہے اس کا حصہ متعین ہے۔ عورت ذات کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی عورت یا تو ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی عورت کی کوئی صورت نہیں۔ ان 4 قسم کی عورتوں کے لیے اللہ نے حصہ متعین اور مقرر کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا مردوں کے لیے 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، مرد باپ ہوگا، مرد بیٹا ہوگا، مرد بھائی ہوگا یا مرد خاوند ہوگا۔ ان 4 صورتوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ ان 4 قسم کے مردوں کے لیے بھی اللہ نے وراثت کے اندر حصہ متعین اور مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا حصہ کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی نمبردار، کوئی چودھری، کوئی بڈیرا، کوئی خطیب، کوئی قائد، کوئی مقرر، کوئی محدث، کوئی فقیہ متعین اور مقرر نہیں کر سکتا۔ کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، کوئی مجتہد مقرر اور متعین نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا للرجال نصیب وللنساء نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ وہ کیا حصہ ہے؟ یہاں اجمال اللہ نے ذکر فرما دیا، مردوں کے لیے بھی حصہ متعین، عورتوں کے لیے بھی حصہ متعین۔ جب اولاد کی صورت میں آتے ہیں مرد اور عورتیں، اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک عورت کے حصے کے سے 2 گنا حصہ اللہ نے مردوں کے لیے متعین کیا۔ تمہاری اولاد میں اللہ نے حصہ متعین کر دیا، مردوں کے لیے 2 حصے، عورتوں کے لیے 1 حصہ۔ اور
اور یہ حصہ یاد رکھنا صرف مقرر نہیں کیا، اللہ نے دینے کا پابند بنایا ہے اور فرمایا ہے قرآن مجید کیا ہے سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے میں اللہ نے خود اس کو ذکر فرمایا، اگر کوئی مرد یہ چاہے کہ میں اپنی اولاد میں سے فلاں کو حصہ نہ دوں، اگر کوئی مرد یہ چاہے بیٹے اور بیٹی میں سے میں فلاں کو حصہ نہ دوں، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، ان میں سے کسی ایک بیوی کو میں حصہ نہ دوں، یاد رکھنا اس آدمی کے چاہنے سے کوئی آدمی کوئی اس کے ورثہ میں سے حصہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو حصہ وراثت مل کر رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی لینے والوں میں سے کوئی یہ چاہے میں اپنے باپ کی میراث نہیں لینا چاہتا، میں اپنے باپ کی میراث نہیں لیتا، میں اپنے بیٹے کی میراث نہیں لینا چاہتا، اس کے چاہنے نہ چاہنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے جیسے اس کا باپ فوت ہوگا بیٹا خود کو خود وارث بن جائے گا، بیٹا فوت ہوگا باپ خود کو خود وارث بن جائے گا، بھائی وارث بن جائے گا، کوئی چاہے نہ چاہے وراثت کے حصے سے کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد مبارک فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے ورثاء میں سے کسی ایک کو اپنے وراثت حصہ سے محروم کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس کو جنت کے حصے سے محروم کر دے گا، محروم کر دے گا۔ آج ہمارے عرف عام کے اندر یہ رواج بن چکا ہے، بیٹے نے تھوڑی سی غلطی کی، اخبار میں فیس دے دیا، بیان دے دیا، میں نے فلاں بیٹے کو آنکھ کر دیا، میرا بیٹا آنکھ محروم۔ یاد رکھنا ایک اخبار میں نہیں 10 اخباروں میں بیان دے دے، ایک عدالت میں نہیں 10 عدالتوں میں بیان دے دے، اس کے بیان دینے سے بیٹا معلوم نہیں ہوگا، بیٹا باپ کے مرتے ہی اس کے حصہ وراثت کا حقدار ہوگا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو آدمی اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر تو ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ فرمایا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا، فرمایا یہ فاسق فاجر نافرمان تو ہو سکتا ہے، اللہ کے فرما برداروں اس میں شمار نہیں ہوگا۔ تیسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو آدمی اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، فرمایا اللہ کی نظر میں یہ ظالم ہے، ناانصاف ہے، بے انصاف لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ فرما برداروں میں، فرما برداروں میں، انصاف پسند لوگوں میں یا شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ یہ ظالم ہے، یہ فاسق فاجر ہے، فرمایا کافر ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں میں اس کا شمار ہوگا، ایمان والوں میں فرما برداروں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ نے دو فیصلے کیے ہیں وراثت کے متعلق۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لوگوں مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کو وراثت سے معروف کروں، کسی کو وراثت کا حصہ زیادہ دوں، کسی کا حصہ وراثت میں کم کر دوں، مجھے اللہ نے حق نہیں دیا۔ وراثت کے متعلق خود اللہ نے قانون نازل فرما دیا ہے، اور یہ جس کو ہماری فکر کی اصطلاح میں فرائض کہتے ہیں، میراث کہتے ہیں، اللہ نے اس کی تفصیل خود بیان کی ہے۔ نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، تفصیل نبی کے ذمہ لگا دی، حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکات کا حکم دے دیا، تفصیل نبی کے ذمہ لگا دی۔ اللہ نے حکم دے دیا اقیموا الحج والعمرہ، تفصیل نبی کے ذمہ لگا دی۔ نماز کتنی ہے، کیا اوقات ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرض ہیں، کون سی رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھنی ہے، علیحدہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ ساری تفصیل اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ لگا دی۔ میرے نبی اپنی امت کو سمجھا دو، میری امت اپنی امت کو سکھا دو۔
زکات کا حکم دیا، اللہ نے فرمایا آتو زکات، زکات ادا کرو۔ کتنے مال پر زکات ہے، کس کس مال پر زکات ہے، کس کس پر زکات لازم ہے، کون کون زکات لے سکتا ہے، پوری تفصیل اللہ نے نبی کے ذمہ لگا دی۔ خود حکم دے دیا زکات ادا کرو۔ اللہ نے حکم دیا اتموا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ادا کرو۔ لیکن اللہ نے تفصیل حج کس پر فرض ہے، کیسے فرض ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، کہاں سے باندھنا ہے، طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کتنے چکر طواف کے کرنے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کہاں سے شروع کرنی ہے، کہاں مکمل کرنی ہے، عمرے سے پہلے عمرے کے احکامات کیا ہیں، عمرے کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، یہ ساری تفصیل اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ لگا دی۔ میرے نبی اپنی امت کو سمجھا دو۔ لیکن جب باری آئی میراث کی، وراثت تقسیم کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں فرمایا کہ تو میراث کی تقسیم کر، میراث کا حکم اللہ نے خود ارشاد فرمایا، میراث کی تقسیم اللہ نے خود مقرر فرمائی، میراث کے حصے اللہ نے خود متعین کیے ہیں۔ بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، خاوند کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، باپ مر جائے اولاد کو کیسے وراثت تقسیم کرنی ہے، خاوند مر جائے بیویوں میں وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، بیوی مر جائے خاوند کو کتنا حصہ متعین اور مقرر کر کے دینا ہے، یہ ساری تفصیل میرے بھائی اللہ نے خود متعین اور مقرر کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میں کسی کی وراثت کے حصہ کم بھی نہیں کر سکتا، زیادہ بھی نہیں کر سکتا، کسی کو دیکھ دو، کسی کو معلوم کر دو، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میراث کی تقسیم اپنے ذمہ لی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین، اللہ نے اس رکوع کے اندر پوری وراثت کو ذکر کیا ہے۔ پہلے سورہ نساء کے اختتام پر چھٹے پارے میں اللہ نے جب یہ سورہ نساء ختم ہوتی ہے اس میں بھی، سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے اس میں بھی اللہ نے وراثت کے احکامات کو خود متعین کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حصہ میراث کے متعلق صرف اتنا حکم ارشاد فرمایا میرے پیغمبر امت کو بتا دو اگر کوئی حصہ وراثت سے کسی کو معلوم کرے گا میں اس کو جنت کے حصے سے معلوم کر دوں گا۔ یہ براہ راست جبری ملکیت ہے، کوئی چاہے نہ چاہے وارث ہوگا، کوئی چاہے نہ چاہے اس کی میراث تقسیم ہوگی۔ ایک باپ چاہتا ہے میں اپنے اولاد میں سے فلاں کو حصہ نہیں دینا چاہتا، اس نے میرا دل دکھایا ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، اس نے مجھے خرچہ نہیں دیا، اس نے میرا کہنا نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہنا نہیں مانا اس کی سزا میں دوں گا، اس نے تجھے دکھ پہنچایا ہے اس کو عذاب میں دوں گا، اس نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے اس کی سزا میں دوں گا، میں نے جو کو تجھے مار دیا ہے اس میں سے تجھے معروف کرنے کا حق نہیں ہے، اس کی سزا میں دوں گا۔ اگر کوئی اولاد میں سے چاہے میں باپ کی میراث میں سے نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ میرے باپ نے میری رائے نہیں مانی، میرے باپ نے میری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، میرے باپ نے میرا کہنا نہیں تسلیم کیا، اللہ نے فرمایا یہ میرا اختیار ہے، تو چاہے نہ چاہے باپ کے مرنے سے وراثت تیرے گھر میں خود کو خود پہنچے گی، خود کو خود پہنچے گی، یہ جبری ملکیت ہے۔ ہم چاہے کسی کو آنکھ کر دیں وہ آنکھ نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، قانون میں معلوم ہو جائے شریعت میں معلوم نہیں ہوگا۔ ہم بیٹیوں کو جہیز دے کر کہتے تھے وراثت سے معلوم نہیں معلوم ہوگی، بھائی کہہ دیتا ہے میری بہن میرے گھر آنا بند کر دے اگر وراثت کا مطالبہ کرتی ہے، بہن کہتے میں میراث نہیں مانگتی ابا کی، مجھے اپنے گھر سے تو معلوم۔ یاد رکھنا بے شک بہن نے کہہ دیا لیکن وہ معلوم نہیں ہوگی، باپ کے حصہ میراث اس کو حصہ ملے گا۔ بھائی دے تب بھی وہ وارث ہے، نہ دے تب بھی وہ وارث ہے۔ آج یہاں حصہ نہیں ملے گا، کل قیامت والے دن وہ اللہ کے ہاں اس کا معاملہ فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا۔
آج ہم جنازے پر اعلان کر دیتے ہیں میرے ابا کے سے کسی نے کوئی حق لینا ہو ہم سے مطالبہ کرے، ہمارے سامنے وہ آئے اپنا حق پیش کرے، ہم اس کو حق ادا کریں گے۔ بہنیں بیچاری روتی رہ جاتی ہیں، یہ کس کے پاس اپنا مطالبہ نہیں کرتے؟ میرے باپ کی میراث میں سے مجھے میرے بھائی نے حصہ نہیں دیا، چھوٹا بھائی کس کے سامنے اپنا مطالبہ پیش کرے؟ میرے بھائی نے مجھے حصہ نہیں دیا۔ بڑا بھائی جائیداد کا وارث بن جاتا ہے، جائیداد پہ قابل بن جاتا ہے، باپ کے کاروبار پہ وارث بن جاتا ہے، قابل بن جاتا ہے، چھوٹوں کو دیتا ہی نہیں ہے، معلوم کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بڑے بھائی کے قابل ہو جانے سے چھوٹے معلوم تو نہیں ہوں گے، یہاں حصہ نہیں ملے گا، قیامت والے دن اللہ ان کو حصہ دلائیں گے، اللہ حصہ دلائیں گے۔ فقہاء نے صراحتاً لکھا ہے، ہدایت کے اندر یہ بات لکھی ہے، آپ کے مر جانے کے بعد جب تک میراث تقسیم نہیں ہوتی، اولاد میں سے کسی بیٹے کو باپ کی مال میں سے، باپ کی وراثت میں سے، باپ کی جائیداد میں سے، باپ کے ترکے میں سے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں، خیرات کرنے کی اجازت نہیں۔ ہم تو بڑے 20 دے کے 50 دے کے قربانی پہ بنا دیتے ہیں، پھر باپ کے کیا دیتے ہیں؟ اتنا حصہ ایک کا ہے، جو چھوٹا ہے وہ بھی اس کا حصہ نہیں کر رہا ہے، بہن ہے اس کا حصہ بھی نہیں کر رہا ہے، بھائی ہے اس کا حصہ بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی بھائی موجود ہے اس کا حصہ بھی، کوئی بھائی موجود نہیں ہے اس کا، کہتے اتنا حصہ آیا، سامنے سے باپ کی جائیداد میں سے ہم نے قربانی کر دی، بڑا تیر مارا ہے۔ شریعت کہتی اجازت نہیں ہے، صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، خیرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، باپ کی میراث میں سے صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے۔ حکم ہے پہلے میراث تقسیم کرو، میراث تقسیم کر دینے کے بعد، میراث تقسیم پہلے سب سے پہلے حکم ہے باپ کا قرضہ اتارو، پھر اس کے بعد میراث تقسیم کرو، پھر اس کے بعد تمہارے پاس تمہاری ملکیت آ گئی، اب اپنے حصے میں سے تیرے جی چاہے 1 روپیہ صدقہ کر، تیرا جی چاہے ایک غریب کو کھانا کھلا، تیرا جی چاہے 10 دینے پکا دے، اپنے مال میں سے لے، دوسروں کے مال میں سے تجھے حق نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ اگلے دن ایک آدمی لاہور سے آیا، یہاں ملاقات ہوئی، 15-20 منٹ ہماری ملاقات ہوئی، اور بڑے فخر سے مجھے کہا، جی صاحب میں نے عدالت میں جا کر جج کو اعلان کیا ہے، فیصلہ سنایا ہے، اور جج صاحب میرے 5 بیٹے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، یہ میری جائیداد ہے، اتنا میرا رقبہ ہے، اتنا میرا مال ہے، پورا تقسیم کر دے انصاف کے ساتھ، تو جج ہے تو حقدار، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، میری بیٹی کو کتنا ملے گا، میرے بیٹے کو کتنا ملے گا، 5 بیٹے 3 بیٹیوں میں۔ بڑا خوش ہے، میں نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہتے میرے مرنے کے بعد ہماری اولاد آپس میں لڑے گئے، میں نے اس کو کہا کہ جج کا حق نہیں ہے میراث تقسیم کرنے کا، جج کون ہوتا ہے تقسیم کرے؟ تو کون ہوتا ہے زندگی میں اس طرح تقسیم کر، بیٹی کو 1 حصہ، بیٹے کو 2 حصے، ایسا قرآن کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کہتے ہیں یہ تیرے مرنے کے بعد ہوگا، زندگی میں اگر تو دے گا، بیٹی اور بیٹا دونوں برابر کے حصے دار ہیں، برابر کے مالک ہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، کہتے بڑے کو میں نے زیادہ دیا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہے، میں نے کہا چھوٹا بیٹا نہیں ہے، کہتے بیٹا، میں نے کہا اس کا کیا قصور ہے، وہ بعد میں پیدا ہوا اس لیے اس کا قصور ہے۔ پھر سر پکڑ کے بیٹھا، کہتا میں کیا کروں، اب تو جائیداد تقسیم ہو گئی، میں نے کہا گناہگار ہے، قبر کے اندر جوتے پڑیں گے، جہنم کے اندر جلے گا، کہتے میں نے تو اولاد کے لڑنے سے اس کو بچانے کے لیے کیا ہے، لڑنے کے سمجھنے کے لیے، ماں باپ یہ چاہتے ہیں اولاد لڑے نہیں، میرے ساتھ جو کچھ ہو جائے وہ برداشت ہے، مال کمایا تو نے ہے، سنبھالا تو نے ہے، جمع تو نے کیا، مرنے کے بعد تو چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے اولاد نہ لڑے، تیرے ساتھ قبر میں کیا کچھ ہو جائے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، ایک آدمی 60 سال 70 سال نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، زکات پوری ادا کرتا ہے، حج بھی پر اس نے کیا ہے، اللہ کے پورے احکامات کا پابند ہے، مطیع اور فرما بردار ہے، مرتے وقت اپنی جائیداد اور مال کے اندر کوئی ایسا فیصلہ کر جاتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے،
مرتے ہی سیدھا جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس کی نمازیں بھی گئی، اس کے روزے بھی گئے، اس کا حج اور زکات اور صدقہ خیرات بھی کیا، کسی کھاتے کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حقوق العباد کے معاملے میں اس نے غلط فیصلہ کیا، شریعت کے خلاف فیصلہ کیا۔ باپ مرا ہے، باپ کی قرضے کو ادا کرنے کے اعلان تو کر دیا، جب قرضہ لینے والے آتے کہتے وہ باپ کی قبر رکھتی ہے، جاؤ لے لو، جاؤ لے لو۔ کچھ عرصہ ہوا مجھے یہ خبر ملی ہے، سچا جو کہ اللہ کہتے جانتا ہے۔ اسلام الدین غوری فوت ہوا ہے، جو کہ مسجد کے اندر وہ رہا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا اس کے دل میں کچھ قرضہ تھا، لاکھوں کی مقدار میں قرضہ تھا۔ بیٹے اکٹھے ہوئے، انہوں نے قربانی بعد میں کی، ایک ایک کو فون کر کر کے بلایا، آجو بھی باپ کی کاپی پہ لکھا ہوا ہے، رجسٹر میں لکھا ہوا، تیرا اتنا قرضہ ہے، آجا لے جا، اتنا باپ اپنے پیسے دینے تھے لے جا، یا پھر اتنے تیرا حق دینا تھا لے جا۔ ایک ایک کو حق ادا کر کے قرضہ اتارنے کے بعد پھر انہوں نے قربانی کی۔ کہتے ہیں ہم باپ کو قبر کے اندر پکڑے جانے میں مقید نہیں رکھتے، قرضہ ادا کرتے ہیں۔ آج سے 12-13 سال پہلے کی بات ہے، ملتان کے اندر ایک آدمی فوت ہوا، 1.5 مربع اس کی زمین تھی، 8 دکانیں اس کی کاروبار میں چل رہی تھی، جس کے اوپر تقریباً کوئی 20 ملازم کام کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہوا، بیٹوں نے جنازہ باپ کا رکھ دیا، پہلے وہ حساب کتاب والی وہ کاپی رجسٹر اٹھائے، جس کمپنی کا جس تین کا پیسے دینے تھے سب کو بلایا، پہلے پیسے لو، بعد میں ابا کا جنازہ پڑھے گی، بعد میں ابا کا جنازہ پڑھے گی۔ جنازہ بعد میں کیا، پہلے سب کے حقوق ادا کیے۔ لوگ کہتے رہے اس کو تو دفنا دو، جنازہ تو کر دو، تمہیں جائیداد کی پڑ گئی مال۔ کہتے نہیں ہم ابا کو پکڑا جائے، ہم ایسے عشرت کرتے رہے، نہیں۔ پہلے انہوں نے قرضے ادا کیے، قرضے ادا کرنے کے بعد پھر جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد گھر آئے، بہنوں کو بلایا، بھائیوں کو بلائے، آپس میں جائیداد تقسیم کی۔ تقسیم کرنے کے بعد شام کو 6 بجے جنازہ ہوا، رات کو 11 بجے تک انہوں نے بہن بھائیوں میں جائیداد وراثت تقسیم کرنے کے بعد کہا اب اتنا حصہ سب کو ملتا ہے۔ 3 دن کے بعد سب پورا ہو جانے کے بعد عدالت میں ایک دوسرے کو بیان دیں گے، جب گھروں میں جا کر سکون کی نیند کرو، ابا قبر میں سکون کی نیند کرے، اولاد اپنے گھروں میں سکون کی نیند کرے، یہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہے۔ آج ہم اس بات سے معلوم ہے، اس بات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات کوئی بیٹے کو معلوم، تھوڑی سی بات کوئی بہن کو معلوم کر دیا، ساری جائیداد ابا کی جائیداد پہ ایک ہی بے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، چھوٹوں سے پوچھتے نہیں۔ ابا کو تو چھوٹے نابالغ بہن بھائی بھی ہیں، نابالغ بہنیں ہیں، نابالغ بھائی ہے۔ اب ابا کی جائیداد اور میراث میں سے کل خانی ہو رہی ہے، 10 ثواب ملے گا، 1 ٹکے کا ثواب بھی ابا کو نہیں ملے گا، الٹا یہ اولاد پکڑی جائے گی۔ کہتے اس کے اور باپ نہیں تھا، باپ ضرور تھا، نابالغ کی اجازت معتبر نہیں ہے، نابالغ کی اجازت معتبر نہیں ہے۔ پہلے ابھی گھر میں بیٹھی وہ پہنچی نہیں ہے، ان کے حصے میں سے جگہ ہم قربانی کر رہے ہیں، 10 دے کے چڑھا لو، 20 دے کے چڑھا لو، 50 دے کے چڑھا لو، یاد رکھنا جب تک وارث کو اس کا حصہ وراثت نہیں ملے گا، اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، پکڑے جائیں۔ میں قربانی سے نہیں روکتا، صدقہ خیرات کرتے ہو کرو، لیکن اپنی ملکیت میں سے کرو، ابا کی ملکیت میں سے نہ کرو، ابا کی ملکیت میں سے نہ کرو۔ ابا کی ملکیت ہے جائیداد تقسیم کرو، جائیداد تقسیم کرو شریعت کے مطابق، اور شریعت بتائے گا تمہیں عالم، شریعت بتائے گا تمہیں مفتی، شریعت بتائے گا شریعت جاننے والا، جج نہیں بتائے گا، وہ قانون بتائے گا، وکیل نہیں بتائے گا، وہ قانون بتائے گا، شریعت کو وہ نہیں جانتا، وہ قانون دان جو ہے شریعت دان نہیں ہے، شریعت دان عالم ہے، شریعت دان مفتی ہے، شریعت کو سمجھنے اور جاننے والا عالم دین ہے، اس سے پوچھو۔ ہم علماء سے دور رہتے ہیں، بچے سے ہمارا تعلق نہیں، مدرسے سے ہمارا تعلق نہیں، اور ہم عدالتوں کے چکر کھاتے کھاتے اب تک مرے ہوئے 7 سال ہو گئے، ابھی تک ہم عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ شریعت کے قریب آؤ، شریعت میں تو 2 منٹ کا فیصلہ ہے، 2 منٹ کا فیصلہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں شریعت کا پابند بنائے۔ ہم مسلمان ہیں،
ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف یہ دو قول یہ دو کلمے نہیں پڑھے، ہم نے اللہ سے عہد کیا اللہ تیرے حکم مانیں گے، تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کا حکم بھی ٹھکرا دیا، نبی کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا، تو کیسے مسلمان؟ یہ مسلمان تو عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا تھا، منافق وہ بھی پڑھتا تھا، جس کے لیے اللہ نے پہلے فرماتے ہیں استغفر اللہ او لا تستغفر اللہ ان تستغفر اللہ 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہ۔ میرے نبی آپ ان پر استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ استغفار کریں 70 مرتبہ استغفار کریں گے میں اس منافق کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اس منافق کی جنازہ بھی نہ پڑھے، آئندہ کے لیے منافق کی قبر پر بھی مت جائے۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتا ہے، نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا، جہاد میں نبی کے ساتھ وہ بھی جاتا تھا، نبی کی مجلس میں وہ بھی بیٹھتا تھا، کیا ہے کلمہ کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری۔ اللہ نے کلی اعلان کر کے بتا دیا، نبی کو بتا دیا آپ استغفار کریں نہ کریں میں نے معاف نہیں کرنا۔ تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو کلمہ والی زندگی نصیب فرمائے، کلمہ کے مطابق ہمیں اللہ بقیہ زندگی جتنی بھی ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔